بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے تعزیت کا مسنون طریقہ۔ تعزیت کا صحیح طریقہ یہ کہ جس گھر میں غمی ہو ان کے پاس جا کر میت کے متعلقین کو تسلی دے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرے اور صبر کے فضائل اور اس کا عظیم الشان اجر و ثواب سنا کر ان کو صبر کی ترغیب دے اور ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا اہتمام فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرتے اور ترغیب دیتے تھے۔ یہ تو تعزیت کے بارے میں بنیادی باتیں تھیں۔ اب تعزیت کے وقت میں کیا الفاظ کہنا مسنون ہے، تو اگر کسی کو عربی عبارت یاد ہو جاتی تو اچھی بات ہے، ورنہ اردو میں بھی میں جو ترجمہ کروں گا اس طرح الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں کہ ان للہ ما اخذ، کہ یہ الفاظ کہنے کہ اللہ ہی کا تھا جو اللہ تعالیٰ نے لے لیا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور اللہ ہی کا تو جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس وقت اس کو جانا ہوتا ہے اور اس چیز کی فنا اور ختم ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ ایک تو الفاظ یہ ہے، اور بس اور یہ الفاظ بھی منقول ہیں، اعظم اللہ اجرک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اجر دے، واحسن عزاءک، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اچھا بدلہ دے، وغفر لمیت، اور آپ کی میت کی مغفرت کر دے۔ یہ الفاظ کہنے احادیث سے ثابت ہیں۔ اگر عربی عبارت یاد نہیں ہو سکتی تو اس کے ترجمے کو دہرا دیا جائے۔ اسی طرح تعزیت 3 دن کے اندر اندر مسنون ہے، اس کے بعد مکروہ ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص موجود نہیں بعد میں آیا تو وہ 3 دن کے بعد بھی تعزیت کر سکتا ہے، جیسا کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ دور سے آنے میں ٹکٹ نہیں مل رہا ہوتا، یا کسی وجہ سے حادثے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے فلائٹ یا ریل وغیرہ میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس وقت اگر 3 دن سے زیادہ کا عرصہ بھی ہو جائے تو پھر تعزیت 3 دن کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن کوئی آدمی موجود ہو تو پھر ان کو 3 دن کے اندر اندر ہی کر لینی چاہیے۔ لیکن دوران تعزیت بار بار ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا جو طریقہ آج کل رائج ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، لہذا تعزیت کے لیے جانے والوں کا دعا کے لیے بار بار ہاتھ اٹھانا اور دیگر حاضرین کا بھی ان کی پیروی میں ہاتھ اٹھانا اور دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانے والوں پر ملامت کرنا سراسر ناجائز اور بدعت ہے۔ اس طریقے کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ یہ تو آج کل بہت زیادہ رائج ہے، تو حکمت عملی کے ساتھ اس طریقے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اور جو شریعت کا جو اصول ہے، جو دعائیں ہیں، وہی ادا کر دی جائے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ بار بار ہاتھ اٹھانا تو اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اگلا عنوان ہے کھانے پر فاتحہ کا حکم۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، اس پر فاتحہ پڑھنے کو ضروری خیال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ فاتحہ سے پہلے کسی کو کھانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ ایک بے اصل رسم ہے۔ کھانے پر فاتحہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اسے لازم یا مسنون سمجھنا ناجائز ہے اور اس کا التزام کرنا بدعت ہے۔ اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیں۔ آگے اگلا عنوان ہے تیجا، جمعرات، 11ویں، چیلم، 6 ماہی اور برسی وغیرہ کا حکم کیا ہے۔ تو میت کے لیے ایصال ثواب کے کچھ من گڑت طریقے مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں۔ ان میں تیجا، تیسرے دن لوگ جمع ہوتے ہیں، دعوت کا التزام ہوتا ہے، ایصال ثواب کی مخصوص صورت اختیار کی جاتی ہے۔ اسی طرح جمعرات والے دن، یا 11ویں تاریخ کو، یا 40ویں دن، یا 6 ماہی یعنی 6 مہینے بعد، اور برسی یعنی سال وغیرہ شامل ہیں۔ یہ رسوم جس انداز سے رائج ہیں اور ان کا جس طرح فرض سے بڑھ کر التزام ہوتا ہے اور ان کو مسنون اور باعث ثواب سمجھا جاتا ہے، یہ ناجائز، بے اصل اور بدعت ہے۔ یہ تو انہوں نے ہلکا لکھا ہے، بسا اوقات تو نہ آنے والوں کو ملامت کیا جاتا ہے کہ آپ شریک کیوں نہیں ہوئے، ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ان رسوم کو جس طرح سے ہو سکے مٹانا چاہیے۔ ان رسوم کی وجہ سے لوگ خواہ مخواہ قرض لیتے پھرتے اور خوار ہوتے ہیں، اور دین اور دنیا دونوں کا خسارہ مول لیتے ہیں، انہیں برداشت کر لیتے ہیں۔ اس لیے ایسی رسم کا کیا فائدہ کہ جس میں شریعت کے احکام کو توڑا جائے اور الٹا اپنے اوپر قرض کا بوجھ وغیرہ لاد دیا جائے۔ اگلا حکم ہے اور عنوان قبر کے کتبوں پر قرآنی آیات لکھنا۔ بوقت ضرورت اگر پہچان کے لیے قبر کے کتبے پر میت کا نام لکھ دیا جائے تو مذائقہ نہیں، مگر قرآنی آیات یا اشعار وغیرہ لکھنا مکروہ ہے۔
اس میں قرآنی آیات کی سخت بے ادبی ہوتی جیسا کہ عام مشاہدہ ہے۔ ظاہر بات ہے قبرستان میں جگہ نہیں ہوتی، قبریں پھر بسا اوقات قبر پھلانگ کے جانا پڑتا ہے مجبوری میں، تو اس وقت قرآنی آیات کی بے ادبی ہوتی ہے، اور کوئی قبر نیچے ہوتی ہے کوئی اوپر ہوتی ہے، تو اس لیے قرآنی آیات کو لکھنے سے اجتناب لازم ہے۔ اسی طرح کفن میں عہد نامہ رکھنا، پہلے تو پڑھ لیتے ہیں کہ کفن میں عہد نامہ وغیرہ رکھنے کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ اس میں ان چیزوں کی بے ادبی ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس پر مفصل بحث کر کے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا لازم ہے۔ عہد نامہ کیا ہوتا ہے تو یہ میں نے گوگل سے ایک پکچر کو محفوظ کیا ہے، تو یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے ابھی ظاہر ہوگی۔ یہ عہد نامہ ہوتا ہے جو اکثر قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، تو میں اس کو پڑھ کر اس کا مختصر ترجمہ کر لیتا ہوں۔ اے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور غائب اور موجودہ چیزوں کا جاننے والا ہے، اور وہی رحمان اور رحیم ہے۔ یہ بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ پھر آگے ہے اللہم انی اعہد الیک، اے اللہ میں نے آپ سے عہد کیا تھا فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں، واشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، اور میں نے گواہی دی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یعنی میں دنیاوی زندگی میں عہد کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ تنہا ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد ان محمدًا عبدک ورسولک، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں۔ فلا تکلنی الی نفسی، مجھے اپنی ذات کی طرف سپرد نہ کر۔ فإنک ان تکلنی الی نفسی، اگر تو مجھے اپنی ذات کی طرف یعنی میری ذات کی طرف سپرد کرے گا، تقربنی الی الشر، تو مجھے شر کے قریب کر دے گا، وتباعدنی من الخیر، اور خیر سے دور کر دے گا، وانی لا اتکل الا برحمتک، اور میں متوجہ نہیں اور میں بھروسہ نہیں کر سکتا مگر آپ کی رحمت پر۔ فاجعل لی عندک عہدا، یعنی جس طرح میں نے عہد لیا ہے، یا اللہ آپ بھی اپنے پاس میرے لیے عہد لے لیں، رکھ لیں، توفی، جس کو آپ پورا کریں قیامت کے دن، اور آپ تو وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ہو، اور آپ کی آل و اولاد پر، صحابہ پر، اور یا اللہ آپ کی تمام رحمتیں ہوں، اور آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ یہ میں نے بامحاورہ آپ کے سامنے ترجمہ کر دیے۔ یہ عہد نامہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمارے سبق میں گزرا ہے کہ اس عہد نامے سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان میں بے ادبی کا اندیشہ بھی ہے، لہٰذا اس کو قبر میں نہ رکھا جائے۔ اسی طرح اگلا عنوان ہے میت کے گھر 3 دن تک کھانا پکانے کو معیوب سمجھنا۔ میت کے گھر والوں کو اپنے لیے کھانا پکانا پہلے دن بھی ممنوع یا معیوب نہیں۔ میت کے گھر والوں کو اپنے لیے کھانا پکانا پہلے دن بھی ممنوع یا معیوب نہیں، بالکل جائز ہے، البتہ اہل میت کی طرف سے دوسرے لوگوں کی دعوت کرنا جائز نہیں۔ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو چاہیے کہ اہل میت کے ساتھ اس غم کے موقع پر ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ کریں، اور ان کے لیے ایک دن رات کے کھانے کا انتظام کریں، اس سے زیادہ کی شرعاً ترغیب نہیں، بلکہ بعض فقہاء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ یہ عنوان تو واضح ہے۔ اگلا ہے برسی منانا، یعنی سال پورا ہونے پر میت کی جو رسومات ادا کی جاتی ہیں اسے برسی کہتے ہیں۔ برسی منانے اور کسی بھی بڑی شخصیت کا دن منانے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، یہ ایک کبھی رسم ہے، کسی کی موت سے عبرت حاصل کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اگلا عنوان ہے مروج قرآن خوانی، یعنی جو آج کل ہماری قرآن خوانی کا رواج ہے، اور ایصال ثواب کے لیے ایک مخصوص طریقہ رائج ہے کہ سب لوگوں کو جمع ہو کے قرآن پڑھتے ہیں، اس کا ثواب پھر میت کو پہنچانے کے لیے دعا وغیرہ کرائی جاتی ہے۔ تو اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ثابت ہے، مگر آج کل قرآن خوانی محض ایک رسم بن گئی ہے۔ اگر اس سے مقصد ایصال ثواب ہے تو اس کے لیے اجتماع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جمع ہونے کی ضرورت نہیں، ہر شخص اپنے اپنے مقام پر تلاوت کر کے ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ثواب کے لیے کی جانے والی قرآن خوانی پر اجرت لینا ممنوع ہے، جبکہ آج کل اکثر ایسے مواقع پر کھانا یا مٹھائی وغیرہ کھلانے کا دستور ہے، یہ بھی اجرت میں داخل ہے۔ نیز ایصال ثواب کے لیے دعوت کرنا بذات خود بدعت اور ناجائز ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ویسے تو قرآن خوانی جو یہ ایصال ثواب والی قرآن خوانی منع ہے، لیکن دوسری جو قرآن خوانی
کوئی کسی نے دکان کھولی یا مکان وغیرہ بنایا تو اس کی خیر و برکت کے لیے جو قرآن خوانی کی جاتی ہے تو اس کی علماء نے گنجائش دی اس کی، بشرطے کہ آدمی اپنی خوشی سے قرآن خوانی کروائے خیر و برکت کے لیے، اور اپنی خوشی سے وہ کھانے کا انتظام کر کے لوگوں کو کھانا کھلائے تو اس کی گنجائش ہے۔ اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ ایک موقع پر صحابہ اکرام ایک بستی میں گئے، انہوں نے چاہا کہ مہمان بن جائے لیکن بستی والوں نے مہمان نہیں بنایا، پھر ان کی کسی بڑے کو ایک بچھو نے غالباً بچھو یا سانپ نے ڈس لیا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے صحابہ سے عرض کیا کہ ہمارے اس پر دم کر دیں، تو صحابہ اکرام نے باقاعدہ اجرت طے کر کے جو 30 بکروں کے قریب تھی ان سے لی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اس کو تقسیم کر دو، میرا حصہ بھی رکھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے بھی۔ تو اس سے یہ بات سمجھی علماء نے نکالی ہے کہ اگر خیر و برکت کے لیے کوئی چیز کی جائے یا شر سے بچنے کے لیے کیا جائے تو اس صورت میں پھر اس میں کھانا وغیرہ بھی کھلایا جا سکتا ہے، اور اس کے کرنے کی گنجائش بھی ہے۔ بہرحال آج کا سبق یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے تمام بری رسوم و رواج اور بدعات وغیرہ سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔